یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، لیکن ان دونوں پرائم ٹائم کو عمر سے محدود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو آبجیکشن والی ویڈیو ہو سکتے ہیں اس کو ہٹا دیا ہے، وہ دوبارہ کھول دیا ہے، لہٰذا جن احباب نے نہیں دیکھا جا کر کے ضرور دیکھیں۔ بقیہ ناظرین گرامی اس وقت بہت زیادہ ہی پکڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، صحیح اور حقائق ویڈیوز پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ صحیح طور پر جانتے ہی ہیں کہ حقائق بیان کرنے کے لیے جو ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ تو یوٹیوب دکھانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا، یا تو ویڈیو ڈیلیٹ ہو رہی ہیں یا پھر جو اس کو عمر تک محدود کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ادھر کچھ دنوں سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دارالعلوم ہاشمیہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کاربلا، شولگری تعلق کرشنگری ڈسٹرکٹ تمل ناڈو کے بانی شیخ ہدایت صاحب ہاشمی کی سرپرستی میں بروز ہفتہ بتاریخ 11 جون 2022 کو دارالعلوم ہاشمیہ کے احاطے میں خون کے عطیے کا کیمپ گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 100 افراد نے خون کا عطیہ دیا، جسے گورنمنٹ ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں جمع کر دیا گیا ہے۔ خون کے عطیہ کرنے والے افراد کو دارالعلوم ہاشمیہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ اور ریاست تمل ناڈو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سند یعنی سرٹیفکیٹ بھی دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہاشمیہ کے احاطے میں شیخ ہاشمی صاحب کی سرپرستی میں شہر بنگلور کے ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہیلتھ کیمپ بھی منعقد کیا گیا، جس میں مختلف امراض کا معائنہ بھی کرایا گیا تھا، جیسے دل کے امراض کا معائنہ، آنکھوں کا معائنہ، شوگر کے مریض وغیرہ کا معائنہ کر کے ان کو مفت دوائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی اس موقع پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افسران نے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھایا اور اس میں شرکت بھی کی، اور جن نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا ان کی جو ہمت افزائی بھی کی، اور آئندہ ہر ماہ اسی طرح مختلف میدانوں میں رفاہی و فلاحی خدمات جاری رہنے کی بات اس کے چیئرمین اور اس کے بانی مولانا شیخ ہدایت صاحب نے یہاں میڈیا کے نامہ نگاروں سے کہتے ہوئے اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول قاضی محلہ شکاری پور شموگا کرناٹک میں ایک شاندار تعلیمی بیداری اعزازی جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی صدارت کے فرائض محترمہ شازیہ بانو صدر STMC نے ادا کیے۔ محترمہ عزیز النساء میر معلمہ نے سرپرستی و نگرانی کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ مہمان خصوصی کے حیثیت سے قومی ساہتیہ انعام یافتہ معروف و مقبول شاعر اور ادیب ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے شرکت کی تھی، جن کی تعلیمی، سماجی، رفاہی اور فلاحی خدمات کے لیے بھی انہیں مختلف انعامات و اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، اور جو بلا شبہ ایک بین الاقوامی شخصیت کے مالک ہے۔ بطور مہمانوں کی جن لوگوں نے شرکت کی ان میں STMC کے نائب صدر جناب سیف اللہ اور STMC کے ممبر جناب شمشیر خان شامل تھے۔ مہمان اعزازی کے حیثیت سے وظیفہ یافتہ اساتذہ جناب رفیق مڈلیری صاحب اور جناب امیر خان بڑگی صاحب نے بھی شرکت کی۔ ناظرین گرامی دراصل نئے داخل ہونے والے بچوں کا اس میں استقبال کیا گیا، اور بچوں کو جنہوں نے میٹرک امتحان میں 100% نمبرات حاصل کیے تھے انہیں اعزاز سے بھی اس موقع پر نوازا گیا تھا۔ ناظرین گرامی ادھر صدارتی انتخابات کو لے کر نئی دہلی میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے ذریعے بلائی گئی اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن لیڈروں نے اگلی صدارتی انتخابات میں ایک عام امیدوار کو میدان میں اتارنے کا عزم کیا۔ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں سدھیر کلکرنی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈروں نے اگلے صدارتی انتخابات میں ایک عام امیدوار کو میدان میں اتارنے کے لیے ایک تجویز پاس کی ہے، ایک امیدوار جو حقیقت میں آئین کے محافظ کے طور پر کام کر سکتا ہے، مودی سرکار کو ہندوستانی جمہوریت، ہندوستان کے سماجی تانے بانے کو اور نقصان پہنچانے سے روک سکتا ہے۔ شرد پوار، PC چاکو، RJD ممبر پارلیمنٹ منوج جھا، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، HD دیوے گوڑا، کمار سامی، TR بالو، اکھلیش یادو، پرینکا چترویدی، ملکارجن کھڑگے اور رندیپ سرجیوالا سمیت کئی سینئر لیڈران اس میٹنگ میں شامل ہوئے، حالانکہ عام آدمی پارٹی اور TRS نے اس میٹنگ سے دوری بنائی رکھی ہے۔ ناظرین ادھر بہار سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھوپال آنے والے مدرسے کے 10 بچوں کو چائلڈ ویلفیئر سینٹر نے والدین کی سپرد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چائلڈ ویلفیئر سینٹر نے بچوں سے متعلق والدین کے ذریعے پیش کیے گئے دستاویز کو ناکافی مانتے ہوئے جہاں ان کا برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنے کا مطالبہ کیا،
وہیں مدھیہ پردیش جمعیت علماء نے چائلڈ ویلفیئر سینئر CWC کی کارکردگی کو اقلیتی طبقے کی تعلیم میں رخنہ پیدا کرنے اور بچوں کے تعلیمی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس معاملے سے متعلق عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہار پورنیہ کے 10 بچے بھوپال گاندھی نگر میں واقع مدرسے کے محتمم مولانا محبوب عالم کے اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ جب بھوپال آ رہے تھے تب انہیں بیرا گڑھ ریلوے اسٹیشن پولیس نے روک کر انہیں WC یعنی چائلڈ ویلفیئر سینٹر کے حوالے کر دیا تھا۔ اس معاملے میں مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے ذریعے مداخلت کرنے کے بعد CWC کے ذریعے والدین کے حاضر ہونے ان کے دستاویز کو پیش کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ آج تمام بچوں کے والدین بھوپال پہنچے، انہوں نے CWC پہنچ کر اپنے بچوں کے تعلق سے دستاویزات پیش کیے، لیکن چائلڈ ویلفیئر سینٹر نے کہہ کر بچوں کے والدین کی سپرد کرنے سے انکار کر دیا کہ ان میں بچوں کے آدھار کارڈ اور دوسرے دستاویز تو ہیں مگر برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ہریانہ کے فتح آباد ضلع کے بٹو علاقے کے نجی اسپتال میں ڈاکٹر کی جانب سے خاتون ملازم کے ساتھ زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ڈاکٹر پر الزام ہے کہ اس متاثرہ کو دھمکی دی کہ اس نے اگر اسمدری کے بارے میں کسی کو بتایا تو اسے جان سے مار دے گا۔ لڑکی نے اس معاملے کی شکایت مہیلا پولیس اسٹیشن میں دی ہے۔ پولیس نے پرائیویٹ اسپتال کے ڈاکٹر کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، ادھر مغربی بنگال حکومت نے بروز بدھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نوپور شرما کے گستاخانہ تبصرے کے بعد ریاست کے مختلف حصوں میں تشدد کے واقعات پر کارروائی سے متعلق رپورٹ کلکتہ ہائی کورٹ کو سونپی ہے۔ رپورٹ میں ریاست کے وکیل SN مکھرجی نے چیف جسٹس پرکاش شریواستو اور جسٹس راجرشی بھردواج کی کلکتہ ہائی کورٹ کی ڈویژنل بنچ میں کہا ہے کہ تشدد کے سلسلے میں مجموعی طور پر 240 گرفتاریاں ہوئی۔ گرفتاریوں میں سب سے زیادہ تعداد ہاوڑہ ضلع سے تھی جہاں 99 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ریاست میں کہیں سے بھی تشدد کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ ناظرین، ملک بھر میں فاسٹ فوڈ کافی تیزی سے مقبول ہوا ہے۔ چاؤمین، برگر اور موموز جیسے فاسٹ فوڈ کچھ لوگ دیوانگی کی حد تک پسند کرتے ہیں، تاہم موموز کے شائقین کے لیے ایک بری خبر ہے۔ نیوز پورٹل کی ایک رپورٹ کے مطابق کچھ دن پہلے دہلی میں موموز کھانے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے رہنما ہدایت جاری کر کے موموز کھانے کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں منکی پاکس کے معاملوں کی تعداد بڑھ کر 132 ہو گئی ہے۔ ملکی وزارت صحت نے اطلاع دی ہے۔ وزارت نے منگل کو ٹویٹ کیا کہ کیوبیک میں 13 جون تک منکی پاکس انفیکشن کے 132 معاملے ریکارڈ کیے گئے، 27 میں سے اب تک 3080 ویکسین لگائی گئی ہیں۔ ناظرین، ادھر حکومت نے بدھ کو ٹیلی کام سیکٹر کے پلان 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں قرارداد کو منظوری دی گئی۔ 5G سروس 4G سروس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تیزی سے کام کرے گی اور جلد ہی اسے شروع بھی کیا جائے گا۔ اس پلان کے تحت 72 گیگا ہرٹز اسپیکٹرم اگلے 20 سالوں کے لیے نیلام کیے جائیں گے۔ اسپیکٹرم کی نیلامی جولائی کے آخر تک کی جائے گی۔ اس پلان میں ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کی لاگت کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس پلان کے تحت کامیاب کمپنیوں کو 5G اسپیکٹرم الاٹ کیا جائے گا تاکہ وہ عام لوگوں اور مختلف اداروں کو خدمات فراہم کر سکیں۔ ناظرین، فوج میں بھرتی کے لیے مودی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف بہار میں ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اس اسکیم کے خلاف احتجاج میں نوجوانوں نے بکسر میں ٹرین پر پتھراؤ کیا، وہیں مظفر پور میں سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کی خبریں موصول ہوئی۔ کئی مقامات پر سڑکیں جام کر کے مظاہرہ کرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ معلومات کے مطابق نوجوانوں کی بڑی تعداد صبح تقریباً 9 بجے بکسر ریلوے اسٹیشن پہنچی اور ٹریک پر ہنگامہ شروع کیا۔ مظاہرین یہاں شدید نعرے بازی کرتے ہوئے ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے جن شتابدی ایکسپریس تقریباً 1 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ اس دوران کچھ نوجوانوں نے پٹنہ جانے والی پاٹلی پترا ایکسپریس ٹرین پر بھی پتھراؤ کیا۔ فی الحال RPF ریلوے ٹریک کو خالی کرا رہی ہے۔ JRP نے بھی موقع پر محاذ سنبھال لیا ہے۔ ناظرین، ادھر قومی تحقیقاتی ایجنسی نے بدھ کی صوبے وادی کشمیر میں مختلف مقدمات پر چھاپے مارے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ NIA نے سری نگر اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بدھ کی صوبے چھاپے مارے تھے۔ یہ بھی کہا کہ یہ چھاپے فنڈنگ کیس کے سلسلے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بارہمولہ میں ظہور احمد ملا ولد بشیر احمد ملا کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا، جو خود اس وقت اودھمپور جیل میں بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی ضلع کے خواجہ باغ علاقے میں معراج الدین بٹ ولد غلام محمد بٹ کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر پڈوچیری کی سابق لیفٹیننٹ گورنر کرن بیدی کی طرف سکھ برادری کے بارے میں کیے گئے توہین آمیز تبصرے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سکھ رابطہ کمیٹی نے شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی SGPC اور شری اکال تخت صاحب کے جتھیدار سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محترمہ بیدی نے یہ تبصرہ دارالحکومت دہلی میں ایک کتاب کی رہنمائی کے درمیان میں کیا تھا۔ سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کے رہنماؤں تاجندر سنگھ پردیسی، ہرپال سنگھ چڈھا، ہرپریت سنگھ نیتو اور گرویندر سنگھ سدھو پربھجوت سنگھ خالصہ اور وکی سنگھ خالصہ نے یہاں ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ محترمہ بیدی نے 12 بجے کا وقت سکھوں کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے تبصرہ کیا، لیکن 12 بجے سکھ ہندو بہو بیٹیوں کی مغلوں کے چنگل سے چھڑا کر ان کے گھر بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے یہ کہنے کے بعد کہ تاریخ کو پھر سے لکھنے کا وقت آ گیا ہے، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سوال کیا ہے کہ کوئی بھی ملک کے تاریخ کو کیسے بدل سکتا ہے۔
دراصل شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مورخین نے ملک کے گزشتہ واقعات اور حکمرانوں کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو نئی دہلی میں کتاب کی رسم اجرا تقریب کے دوران امت شاہ نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ لکھنے والوں نے مغل حکمرانوں کے کاموں کی جو تشریح کی ہے وہ درست نہیں تھی۔ میواڑ کے پانڈیا، اہوم، پلو، موریہ، گپت، سسودیا جیسے کئی حکمران تھے جنہوں نے 500 سے زائد سالوں تک حکومت کی اور ملک کے لیے کافی جدوجہد کیا، لیکن ان پر کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، داعش کا افریقہ میں ایک سرگرم لیڈر امیہ ولد البقاریہ مالی میں متعین فرانسیسی قوتوں کے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ فرانسیسی فوج کے مطابق اس لیڈر کو کئی ہفتوں کے جاری آپریشن کے بعد مالی اور نائجر کی سرحد سے گرفتار کیا۔ ناظرین، البقایا فوج پر متعدد حملوں میں اور دھماکہ خیز موادوں کی تنصیب میں ملوث رہا ہے، جس نے مالی اور برکینا فاسو میں تخریب کاریاں بھی کی ہیں۔ فرانسیسی پریس کا کہنا ہے کہ البقایا سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اسے مالی حکام کی سپرد کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ہم یونان کے زیر ترکی کے خلاف چلی گئی چالوں سے آگاہ ہیں۔ ناظرین گرامی، آق پارٹی کے رہنما اردوغان جو کہ ترکی کے صدر بھی ہیں، انہوں نے اپنے پارلیمانی گروپ کے اجلاس سے خطاب میں یہاں ازمیر میں منعقدہ ایفس 2022 مشقوں کی وساست سے ایجنٹ کے پیش رفت کے بارے میں پیغامات کو متعلقہ حکام تک واضح طور پر پہنچایا اور ماضی کی طرح بعض ممالک کی جانب سے تاریخ میں ہمیشہ کی طرح ہم یونان کے ذریعے اپنے ملک کے خلاف کھیلے جانے والے کھیل سے واقف ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یونان اس کھیل سے واقف نہیں ہے یا وہ اس میں رضاکارانہ طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں فلم بندی کے دوران سب سے زیادہ تھکنے والے، حتیٰ کہ بازو ٹوٹنے والے لوگ اسٹنٹ باز ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کبھی اسٹیج پر نہیں دیکھے جاتے۔ ماضی میں یونان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر اب کی بار بھی یہ اسی موقع پر مصر رہتا ہے تو پھر اسے دوبارہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ناظرین، چین میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے جنوبی صوبے فوجین میں ایک رہائشی مکان منہدم ہونے کی وجہ سے 3 اور جیانگشی جو آنگ خود مختار علاقے میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ادھر روسی صدر ولادیمیر پوتن کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زامر کابلوف نے امکان ظاہر کیا کہ ان کا ملک طالبان حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے۔ روس کے سرکاری ٹی وی چینل پر ٹی وی سے گفتگو کے دوران زامر کابلوف نے بتایا کہ طالبان حکومت کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی جلد ہی ماسکو کا دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ بعض مصنوعات بالخصوص اناج کی خرید پر بات چیت کریں گے، جس کی رضامندی صدر پوتن نے دے دی ہے۔ ناظرین، شمالی شام کے قصبے الباب میں گاڑی میں نصب بم پھٹنے سے ایک شخص ہلاک ہو چکا ہے۔ ترک مسلح افواج کی طرف سے دہشت گردوں سے پاک کیے اس قصبے میں گاڑی بم دھماکے سے اڑا دی گئی تھی۔ اس دہشت گرد حملے میں ایک شخص ہلاک جبکہ اطراف کے مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ حفاظتی قوتوں نے علاقے اور حملے کی نوعیت کا جائزہ لینے کے بعد PKK پر شبہ ظاہر کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔